बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली खबर है वो सानिया लसबेला के ऊपर जो एक फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया था और शुहदा के ख़िलाफ़ जो एक घटिया मुहिम चलाई गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि इसके अंदर पॉलिटिकली लोग मुलव्वस हैं, पॉलिटिकली पार्टीज़ के लोग मुलव्वस हैं। उसके ऊपर आज एक तहकीकाती कमेटी जो तश्कील दी गई थी 6 रुकनी, जिसके अंदर IASI, IB, FBI और दीगर जो एजेंसियों FIA के लोग जो शामिल थे और दीगर एजेंसियों के जो लोग शामिल थे, उस तहकीकाती जो कमेटी थी उसने आज अपनी रिपोर्ट तैयार की और पेश की, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इसके अंदर बराह रास्त कोई भी पॉलिटिकली पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, शामिल नहीं है। लेकिन उसके अंदर कुछ अकाउंट्स जो लोग शामिल थे, उसके अंदर जो ट्वीट करने वाले थे, जो फ़ौज मुखालिफ शुहदा के ख़िलाफ़ तज़हीक अमेज़ जो एक मुहिम चलाने वाले थे, उनका ताल्लुक़ उन्होंने अपनी DPs और उन्होंने जो एक ट्विटर के ऊपर अपनी जो एक तस्वीर लगाई हुई थी ID के ऊपर, वो मतलब कि एक पॉलिटिकली पार्टी के साथ उनका वो लिंक बन रहा था। लेकिन बराह रास्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा नहीं चलाया गया था कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकली पार्टी मुलव्वस है। तो अभी जो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि टोटल जो ट्वीट्स हुई थी, पोस्ट हुई थी, वो 2350 थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की अंदर से 529 लोग जिनकी तरफ से ये पोस्ट की गई थी और 18 इंडिया की तरफ से की गई थी और 33 बाकी ममालिक की तरफ से की गई थी। और जो ओवरऑल एक फ़ौज मुखालिफ ट्वीट्स की गई थी वो 234 बनती हैं। तो इसके साथ मैं आपको ये भी, और जो आउट ऑफ कंट्री से जो ट्वीट्स की गई थी उसके अंदर मलेशिया शामिल है, रोमानिया शामिल है, ऑस्ट्रिया शामिल है, कुवैत, स्पेन, जापान, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे, फ्रांस, कनाडा, यानी कि इस तरह मज़ीद यानी कि ममालिक के जो लोग थे, इन ममालिक से ये ट्वीट्स की गई थी। और इसके साथ जो मज़ीद चीज़ थी कि इनमें से जो 178 लोग शामिल थे, उनकी जो जिनको एक PTI के साथ मुंसलिक किया गया था, बेसिकली जो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि इसके अंदर PTI मुलव्वस है, बेसिकली उनकी जो ID बनी हुई थी ट्विटर के ऊपर, उसके ऊपर PTI का वो एक फ्लैग और इस तरह की उनकी रिजेम्बलेंस शो की गई थी। और इसके साथ जो अकाउंट जिनकी मतलब प्रोफाइल के ऊपर प्रॉपर पिक्चर लगी हुई थी वो 123 थे। और जो लोग जो इंडियन थे उनमें से वो 18 लोग थे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इस तरह जो अदर थे वो 251 और ये टोटल बनते हैं 580, यानी कि जो इस तरह की मुहिम के अंदर शामिल थे, जो जिनको प्रॉपर यानी कि जो हाईलाइट थे, जिनको प्रॉपर यानी कि जिनके पूरे अकाउंट्स की यानी कि छानबीन हुई है। और इसके अलावा जो बाकी ट्वीट्स थी वो अननोन यानी कि एक प्रॉपर नेम के साथ, एक प्रॉपर यानी कि ID के साथ ये नहीं की गई थी। तो यहाँ आखिर में मैं यहाँ इसके हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो एक हमारे शुहदा पहले ही मतलब कि इतनी मुश्किल के अंदर, टेंशन के अंदर थे, उसके ऊपर एक इस तरह की घटिया मुहिम चला के और फिर एक मुल्क की बड़ी पार्टी के साथ एक उनका ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की गई, फ़ौज के मुखालिफ लोगों को करने की कोशिश की गई। तो ये एक घटिया किस्म की मुहिम थी। और इसके अंदर अब जो भी ये मुलव्वस हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जो कि तहकीकाती कमेटी ने यह भी कहा है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पाक फ़ौज पहले वो बेचारे उनकी फैमिली इतने ट्रॉमा के अंदर थी, उनके लवाहिकीन, उनके प्यारे वो उनसे जुदा हो रहे थे, और उसके ऊपर फिर इस तरह की घटिया, फिर वो शुहदा क्या उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कुर्बानियाँ दी? नहीं, हमारे लोगों के लिए ना, हमारे मुस्तकबिल के लिए वहाँ फिर एक फ़लाई काम कर रहे थे कि वो जो इस फ्लड के अंदर पहले लोग वो भी आम आदमी परेशान थे, उनकी मदद कर रहे थे, वो उनकी यानी एक फलाह का काम कर रहे थे, इंसानियत की खिदमत कर रहे थे। और इस दौरान उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन उसके ऊपर जो इस तरह की घटिया और तज़हीक अमेज़ जो अंदाज़ अपनाया गया, ये एक अच्छे और मुहब्बे वतन होने का सबूत नहीं दिया था इन लोगों ने। तो मेरे ख्याल में इनके ख़िलाफ़ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
اور اگر جو حکومت نے ایک پی ٹی آئی اور اس طرح کی جو ایک پارٹیز کو آمنے سامنے اور فوج مخالف کرنے کی کوشش یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں سے میرے خیال میں جو ایک حکومت کا کیونکہ کام زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرے بجائے کہ ان کو ڈیوائیڈ کر لیں، تو یہاں پہ میرے خیال میں جو حکومتی لوگوں نے بھی ایک پروپیگنڈا چلایا تو ان کو بھی اب میرے خیال میں قوم سے اور شہداء کی فیملی سے معافی مانگنی چاہیے، اور کہ ان کے خلاف جو اس طرح کی انہوں نے مہم کے اندر ایک اپنا حصہ ڈالا۔ تو آج کی جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے 2 دن قبل جب F9 پارک کے اندر آئی جی اور ایک سیشن کورٹ کی ایک ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے حوالے سے جو عمران خان نے ایک گفتگو کی تھی، اس کے اوپر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لیا تھا توہین عدالت کی کارروائی کے سلسلے میں، تو 3 رکنی بینچ نے آج اس کے اوپر سماعت کیا اور اس کے دوران انہوں نے پورا اس کے اندر اٹارنی جنرل کو بھی اب فریق بنایا گیا، ان کے اوپر بھی عدالت 3 رکنی بینچ نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی اپنی اس کیس کے حوالے سے اپنی رہنمائی فرمائیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے کہ وہ اس پورے معاملے پہ جو انہوں نے یہ بات چیت کی ہے اس کے اوپر آ کے اپنی وضاحت پیش کرے، اور اس کے اوپر ایک حکومت نے پہلے سے ہی مقدمہ درج کر رکھا تھا اور اس مقدمے کو دہشت گردی کا نام دیا گیا، 780C اس کے اوپر لگائی گئی جو کہ ایک دہشت گردی کی دفعات ہے۔ تو اس کے اوپر آج اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی اس کے اوپر اظہار تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک پولیٹیکلی لیڈر کو اس انداز سے دہشت گرد قرار دینا یہ ایک قانونی تقاضا نہیں ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو جو مقامی کورٹس ہیں، جو ایک کورٹ ہے وہ اس کو ایک قانونی پہرائے کے تحت اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عمران خان کو انہوں نے دہشت گرد بنا دیا، اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی کہ اس کی تقریر آپ لائیو نشر نہیں کر سکتے، تو اب یہ دیکھو کہ اس کے اوپر پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر عمران خان کی وہ اس بات کے اوپر اپنا ایک رد عمل شو کر رہا ہے۔ آپ نے پاکستان کے اندر اس کے اوپر بین لگا دیا، ابھی اس نے جو پنڈی کے اندر جلسہ کیا اس کے اوپر چونکہ میڈیا بلیک آؤٹ تھا لیکن اس کے باوجود 72 لاکھ لوگوں نے اس کا مطلب اس تقریر کو سنا ہے صرف 19 گھنٹے کے اندر۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کو ایک پاپولیرٹی اور سارا، پھر اس کے اوپر نہ صرف پاکستانی میڈیا تو بلیک آؤٹ تھا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھو BBC، CNN، فرانس، TRT، DRT ورلڈ اور اس ٹائپ کے جتنے بھی بڑے میڈیا گروپس ہیں ان لوگوں نے اس کے اوپر ان کی پراپر آج کی نیوز کے اندر ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی، انہوں نے بلکہ عمران خان کو ایک ہیرو بنا دیا، آپ اس کو زیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اس طرح کی جو ایک دہشت گرد، اور خاص طور پہ ان لوگوں نے اس بات کے اوپر زیادہ، جو انٹرنیشنل میڈیا تھا انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے کہ آیا ایک آدمی کو اس انداز سے دہشت گرد آپ بنا دو گے، اس کے اوپر زیادہ تر انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اوپر اظہار تشویش کا اظہار کیا۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو ایک سیاسی وابستگیاں ہیں اس کو اتنا مطلب دور نہ لے جائیں کہ ہماری جو جمہوری روایات ہیں، جو ایک جمہوری اصول ہیں، اس کو اتنا مطلب کہ دور نہ کر دیں کہ آنے والا ہر آدمی کے مطلب کہ اس کے اوپر اپنا ایک وکٹمائزیشن اور اس ٹائپ کی جو ایک کارروائی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران نے واقعی وہ والی جو پوائنٹ ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہی کہا نا کہ میں اوپر کیس کروں گا۔ اب کیس اگر آپ مجھے کوئی ایک آدمی مار رہا ہو تو میں اس آدمی کو یہ دھمکی لگا سکتا ہوں نا، میں اس کو کہوں گا کہ میں تیرے اوپر کیس کروں گا، میں تجھے دیکھ لوں گا کورٹ کے۔ اب اس آدمی نے یہ کہا کہ IG اور DIG اور ساتھ عمران خان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک بڑے لیڈر کو جہاں تھوڑا ایک تحمل اور بردباری کا مظاہرہ اس کو کرنا چاہیے تھا، ایک ذرا الفاظ کا چناؤ تھوڑا اچھا کرنا چاہیے تھا، مانتے ہیں، لیکن کیا اس نے یہ غلط کہا ہے کہ میں اوپر کیس کروں؟ اس نے یہ تو نہیں کہا۔ رانا ثناء اللہ، اب حتیٰ کہ آپ خود دیکھو کہ رانا ثناء اللہ نے ایک کیا کہا تھا، چیف سیکرٹری میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں نے یہاں رہنا، اور اس طرح کی جو باتیں اس کے اوپر تو کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگی۔ اسی طرح نواز شریف نے کیا کہا تھا، یہ ججز بک سے بڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کون سی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی؟ پھر مریم نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جو ایک
پک اینڈ چوز والا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک قانون کے مطابق اگر اس نے یہ بات کیا اس کے اوپر مقدمہ درج ہو, اس کو ایک طریقے, لیکن آپ اس کے اوپر دہشت گردی کا, اور پھر آج آپ کے سامنے وہ دنیا کے اندر ہیرو بنا پھرتا ہے. آپ یعنی کہ اس کو آپ جس انداز سے آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ انداز آپ کا غلط ہے, الٹا آپ کے یہ مطلب کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا. آخر میں جاتے ہوئے ایک اور آپ کو یہ خبر بتاتا چلوں کہ اس حکومت نے پہلے ہی مہنگائی کے اندر تو اس عوام کو پیس دیا تھا, اب جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی آپ, یہ حکومت 5واں منی بجٹ اب پیش کرنے لگی ہے, 70 ارب کے نئے ٹیکس لگانے لگی ہے, جو کہ اس کے اوپر پہلے ہی کاروباری طبقہ یعنی کہ پریشان ہے, اور اس کے ساتھ ہی کم از کم اس کے ساتھ 5.5% بجلی کے بلوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا, جس کے اوپر اور آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ 10 روپے فی یونٹ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی یہ حکومت یعنی کہ اس ماہ یہ اضافہ کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 روپے فی یونٹ جب ایک بجلی کا بل ہو جائے گا تو وہ غریب آدمی کہاں سے پے کرے گا. اور اس حوالے سے میرے خیال میں حکومت کو سوچنا چاہیے کہ غریب آدمی پہلے ہی مطلب کہ ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے, پہلے ہی مشکلات اور بہت ہی مائزریبل زندگی گزار رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑی نظر ثانی کرے. تو اگر آپ نے آخر میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.